یہ شریعت ہے، شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائیو آپ سادگی کے ساتھ اپنے شادی بیاہ میں سادگی اختیار کریں، اور آپ اس کا عہد کریں کہ آپ اسلام کے اصول کے مطابق اپنے بچوں اور اپنے لڑکے لڑکیوں کی شادی کریں گے۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہاتھ اٹھائیے، سب نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اس کے بعد جب وہ کچھ دنوں کے بعد انہی مولانا صاحب کے گھر میں پھر شادی ہوئی، لڑکی کی شادی ہوئی، تو لوگ گئے دعوت کھانے، لوگوں کو دعوت دی گئی۔ وہ دیکھا کہ اتنی زبردست، اتنے شامیانے لگے ہوئے ہیں، اس قدر اس میں دربار بنا ہوا ہے، اس قدر اس کے اندر وہ سجاوٹ ہے، اور گیٹ کے اوپر ویسے گھوڑے کھڑے ہیں اور ہاتھی کھڑے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور طرح طرح کے کھانے اور وغیرہ، اور وہ جہیز کا سامان یہاں سے وہاں تک پھیلایا گیا ہے، بڑی بڑی چیزیں اس میں، بڑی اونچی اونچی چیزیں، اور رنگین جی ہے تصویروں والے کہ وہ جس میں تصویریں آتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمپیوٹر کہتے ہیں جی، وہ اور بڑے بڑے فریج، ڈبل ڈور والے فریج رکھے ہوئے ہیں وہاں پر، اور بھی اتنا سامان کہ آدمی دیکھنا بھی مشکل ہے اس کے لیے کہ کہاں تک دیکھیں۔ تو کسی نے کہا حضور آپ نے اصلاح معاشرے کے جلسے میں فرمایا تھا کہ آپ نے عہد لیا تھا کہ لوگ اسلام کے مطابق، اسلام کے اصول کے مطابق شادیاں کریں اپنے بچوں کی، اور آپ کے ہاں تو اس کے مطابق نہیں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے بڑی سادگی سے کہا ارے بھائی کیا کریں، عورتیں نہیں مانتی، کیا کریں، عورتیں نہیں مانتی، عورتیں نہیں مانتی، گولی مار دو اس کو، عورت کو، جو عورت نہیں مانتی اس کو مارو، کیوں نہیں مار دیتے اس کو؟ وہ عورت نہیں مان کر کے اتنا بڑا تم سے غلط کام کروا رہی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ اس کی دعوت دیتے ہیں وہی نہیں کچھ اس پر عمل کر پاتے، تو ہم ایک عملی نمونہ جب پیش کریں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا، کتنا عظیم الشان اثر ہوگا اس کا عملی نمونہ۔ آپ یہ اپنے اخلاق، اپنے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ان کے سامنے جب پیش کریں گے، ان کو جب آپ دعوت دیں گے، ان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کریں گے، تو آپ سے وہ متاثر ہوں گے، اور متاثر ہوں گے تو پھر آپ کی طرف مائل ہوں گے، اور آپ کی زندگی کو دیکھیں گے وہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ کئی انگریزوں کا قصہ ہے کہ انہوں نے اسلامی کتابیں پڑھ کر کے، قرآن حدیث پڑھ کر کے انہوں نے کہا کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں، لہذا وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس اسلام کا عملی نمونہ ہم دیکھیں گے مسلمانوں کے اندر، کہ یہ اسلام عملی طور پر مسلمانوں میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ انہوں نے بہت کوشش کی، تو معلوم ہوا کہ اسلام کا عملی 100% نمونہ تو کہیں نہیں پایا جاتا۔ تو انہیں کہنے کے لگے کہ جب مسلمان اتنی دنوں سے اسلام قبول کیے ہوئے ہیں اور ان کی زندگی کے اندر کوئی عملی نمونہ نہیں پایا جاتا، تو ہم کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ پھر تو ہم ایسے دین کو نہیں قبول کر سکتے کہ جس کا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہو اور زندگی کے اندر اس کا کوئی اثر موجود نہ ہو، زندگی کے اندر اس کا کوئی کردار نہ ہو۔ مرتد ہو گئے، کتنے کا قصہ آ رہا ہے مرتد ہو جانے کا۔ اور پھر برطانوی پارلیمنٹ کے اندر اس زمانے میں، آج سے 100 سال پہلے سے بھی زیادہ، برطانوی پارلیمنٹ کے اندر ایک جو اس کا اسپیکر تھا یا بہت اہم ممبر تھا، وہ لے کر کے قرآن مجید یوں کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جب تک یہ قرآن موجود رہے گا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس قرآن کو فنا کرو، ختم کرو، تب تم کامیاب ہو سکو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین کفروا ربنا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار۔ اللہ کے دشمنوں کی سزا کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم۔ ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، کہ ان کے لیے اس میں ہمیشہ اسی آگ میں رہیں گے۔ کیوں؟
جو حرکتیں کر رہے تھے قرآن کریم کے سلسلے میں، اس کا بدلہ ان کو یہ ملے گا کہ آگ میں ان کو ڈالیں گے اور ہمیشگی کی زندگی آگ میں، مریں گے بھی نہیں آگ میں، زندہ رہیں گے، تڑپتے رہیں گے اور آگ میں جلتے رہیں گے اور زندہ رہیں گے اللہ کے حکم سے، تاکہ اس کی تکلیف کو محسوس کرتے رہیں۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اللہ کے دشمنوں کی سزا کیا ہے؟ آگ، جہنم۔ لہم فیہا دار الخلد جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، ہمارے قرآن کو قطعت کی لغو، اس میں شور میں ہنگامہ کرو، لغویات پھیلاؤ تاکہ کوئی سن نہ سکے، ورنہ جو سن لے گا وہ مسلمان ہو جائے گا، اس کا دل متاثر ہو جائے گا۔ آج ہمارے اندر بھی، آج دیکھیں آپ، آج کی دنیا کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہے کہ قرآن کو جس طرح سے ہو سکے قرآن کو ختم کر دو، پھر تو یہ سب سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر مسلمان مٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں کو اللہ نے امت خالدہ، امت دائمہ بنایا ہے، قیامت تک رہے گی یہ امت۔ خیر امت کیوں بنایا ہے؟ تاکہ یہ امت قائم رہے قیامت تک، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے وہ کتنے ہی کچھ بھی کریں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ الٹا نتیجہ نکلتا ہے، وہی ناکام ہو جاتے ہیں، اور اسلام مسلمانوں کو کامیابی اور مزید حاصل ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب کو اور زیادہ کامیابی حاصل ہو رہی ہے، اللہ کے گھر کو اور زیادہ لوگ نہایت ہی اور تیز رفتاری کے ساتھ اس کا چکر لگا رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں جا رہے ہیں۔ ہر وقت کوئی وقت کہتے ہیں کہ کوئی سوائے جب کہ حرم میں فرض نماز ہوتی رہتی ہے، اس وقت تو تھوڑی دیر کے لیے طواف رک جاتا ہے، لیکن اب سلام پھرا نہیں کہ لوگ فوراً طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اپنی سنتیں وغیرہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ بات کیا ہے؟ زندہ قوم، اللہ نے ہم کو زندہ قوم بنایا، اس کی تمام عبادتیں، اسلام کی تمام تعلیمات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پوری سیرت اور حیات مبارکہ بالکل ایک زندہ نمونہ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اسوہ کس کے لیے تھا؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ان مسلمانوں کے لیے جو کہ اللہ سے امید رکھتے تھے، اللہ سے تعلق رکھتے تھے اور یوم آخر پر یقین رکھتے تھے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور کس کے لیے اس کے اندر کس کے لیے حضور پاک کی زندگی میں کس کے لیے نمونہ ہے؟ ذکر اللہ کثیرا، ان ذاکرین کے لیے جو ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا نام ہر وقت ان کے زبانوں پر، اور زبان نہیں چلتی تو دل چلتا رہتا ہے ذکر الہی کے ساتھ، دل ذکر کرتا رہتا ہے۔ ان ذاکرین کے لیے حضور پاک کی زندگی کا نمونہ ہے، ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کے جو متبعین ہیں وہ تھے، صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق عمل کرنے والے تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا صحیح نمونہ تھے۔ ان کی زندگی کو انہوں نے اپنا نمونہ بنایا، تو ان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ عزت عطا فرمائی۔ جو میرے بھائیو اور دوستو، یہ تو ہمارا یہ بہت بڑا عالمیہ ہوگا کہ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر اسلام کا نمونہ، کوئی نمونہ اسلام کا نہ پیش کر سکیں صحیح طریقے سے، اور ہمارا تعلق برادران وطن سے محبت والا تعلق نہ ہو، ہمارا ان سے تعلق ایمان کی راہ کو ہموار کرنے والا تعلق نہ ہو، ان کو اپنی طرف مائل کرنے والا تعلق نہ ہو، بلکہ محض تاجرانہ تعلق ہو، ہمارا ان کا ایک پڑوسیانہ تعلق ہو۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے، پڑوسی کے ساتھ بہت اچھا تعلق رکھنا چاہیے، یا محض ایک بلا کسی وجہ کے تعلق ہو کہ صاحب چلیے فلاں صاحب، یا کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے تعلق ہو۔ دنیاوی غرض تو خود آدمی کے پاس آئے گی اور وہ پوری ہو جائے گی، لیکن آپ کا تعلق تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہونا چاہیے، تب آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی، جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے، جن چیزوں کے آپ محتاج ہیں، جن چیزوں کے لیے آپ پریشان ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے آپ کے مسائل پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق نمونے کا تعلق نہیں ہے اسلام سے،
عملی زندگی کے اندر ہمارے اسلام موجود نہیں ہے، بلکہ عادت، نماز پڑھتے ہیں عادت کی بنا پر، ایک روٹین۔ نماز کیا بن گئی ہے؟ ایک روٹین۔ اذان ہوئی، چلو جلدی سے نماز پڑھو، آیا وہ سب میں داخل ہوئی، جلدی سے نماز پڑھ کے اور ٹکاٹک سجدہ کیا اور اس کے بعد چلے گئے۔ عادت بن گئی، روٹین بن گیا۔ نماز نہیں، عبادت نہیں رہی بلکہ روٹین بن گئی۔ اسی طرح سے اور بھی عبادتوں کو سمجھ لیجئے۔ زکوٰۃ بھی ایک روٹین ہے کہ بھائی دیکھیے رمضان میں پیسے نکالنے ہیں، دیکھو بھائی نکال کے رکھو، اور وہ بہت سے غریب آتے ہیں اور بہت سے لوگ مانگنے والے آتے ہیں، مدرسے والے آتے ہیں، ان کو دینا ہے۔ وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، ایک وہ بھی روٹین بن گیا، وہ بھی معمول بن گیا۔ اسی طرح سے اور دوسری، روزہ اس لیے رکھ لو کہ اس سے صحت ٹھیک ہو جاتی ہے، میدا ودا سب ٹھیک ہو جاتا ہے، اور تراویح پڑھتے ہیں تو اور اٹھنے بیٹھنے میں اور زیادہ طاقت آتی ہے، اور جتنا کھائے پیے رہتے ہیں وہ سب ہضم ہو جاتا ہے، چاہے جیسا بھی ہو۔ تو یہ جب ہماری عبادت جب عادت بن جائے گی، ہماری عبادت جب عادت بن جائے گی تو پھر کس طرح ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مسائل ہم کو گھیریں گے ہر طرف سے، طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کے لوگ پکڑے جائیں، نوجوانوں کو پکڑا جائے اور ان کو جیلوں کے اندر بھر دیا جائے، اس لیے کہ ان نوجوانوں کے اندر وہ کوئی اسلامی عملی زندگی کا نمونہ نہیں پایا جاتا۔ انہوں نے شک کیا، یہ ان کے بال ایسے ہیں، یہ بنیائیں پہنے ہوئے رہتے ہیں، ایک پتلون ہے جو زمین کے اندر گھسٹتی رہتی ہے، اور یہ انگریزی لکھا ہوا ادھر، وہ پیچھے بھی لکھا ہوا، اور وہ دہشت گرد ہیں، پکڑو ان کو بند کر دو۔ دہشت گردی کا الزام کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر پاتے۔ جب صحیح تصویر پیش نہیں کریں گے تو دہشت گردی کا الزام لگے گا۔ کتنے نوجوان آج جیلوں کے اندر ہیں، بلا قصور نوجوان، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو قصوروار ہیں اور وہ باہر ہیں، اس لیے کہ آپ کے اندر ایک مجرم کا نمونہ نظر آیا ان کو، آپ کے اندر، ہمارے اندر ایک مجرم کا نمونہ نظر آیا، اور وہ پکڑ لیے گئے۔ مجرمانہ زندگی جب آدمی اختیار کرے گا اور وہ اپنے اس بلندی کو چھوڑ کر کے پستی کی طرف جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ وہ مذہب ہے، یہ وہ دین اسلام ہے جس دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے، اور دین کامل ہے کہ اس میں کبھی کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی، اللہ کا بنایا ہوا دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور اب نعمت اسلام کو میں نے آج تمہارے پر پوری کر دیا، اور اسلام کو بطور دین کے میں نے پسند کر لیا، اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا، بطور مذہب کے، بطور طریقے زندگی کے، بطور نظام حیات کے ہم نے اسلام کو پسند کر لیا۔ اس لیے اب کوئی کمی نہیں رہ گئی، سب چیزیں موجود ہی ہے۔ اس امت کو بھی باقی رہنا ہے آخر تک، اور امت کے کردار کو بھی باقی رہنا ہے آخر تک، اور اللہ کا کہ اس دن کو بھی باقی رہنا ہے آخر تک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی باقی رہنا ہے آخر تک، اللہ تعالیٰ کے گھر کو بھی باقی رہنا ہے آخر تک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو بھی باقی رہنا ہے آخر تک، ہمیشہ باقی رہنا ہے، تمام امت کو، خیر امت کو بھی باقی رہنا ہے آخر تک۔ اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا کہ تمام امتوں میں جتنی امتیں گزر چکی ہوں انبیاء کرام کی، سب سے بڑھ کر، سب سے بہتر، سب سے زیادہ قائم و دائم امت، قیامت تک رہنے والی امت یہ امت مسلمہ ہے۔ اس امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا عزت عطا فرمائی، اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کا شکر نہ ادا کریں، اس کے باوجود بھی ہم خراج عقیدت نہ پیش کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام نہ پیش کریں، تو پھر کیا رہ جاتا ہے ہمارے پاس؟ کون سا سرمایہ ہمارے پاس باقی رہے گا؟ ہمارے پاس تو پیسے نہیں، ہمارے پاس زمین نہیں، ہمارے پاس مالداری نہیں، ہمارے پاس بینک بیلنس نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ہمارا بینک بیلنس تو یہی ایمان ہے، ہمارا بینک بیلنس یہی عملی زندگی، عملی نمونہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بینک بیلنس نہیں، ہم کو نہیں چاہیے۔ اور جن لوگوں کے پاس ہے وہ اپنا اس پر مطمئن ہے کہ ہمارے پاس اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے۔ ہم جب ہمارے نسلوں در نسلوں تک یہ کام آئے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن ہم کو تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت عطا فرمائی ہے وہ عزت ہمیں چاہیے، وہی عزت ہمیں ہمارا سرمایہ ہے، وہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں.